بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کسی ہلکا سا سائڈ پہ کر لیں۔ نہیں لائٹ بند ہوگی تو ان کا وہ کیمرہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیں، بالکل سامنے ہے، یا اونچی کر لیں، لائٹ ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام علی سید الابرار، الحمدللہ الذی علم بالانعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. بے شک ہم نے وحی فرمائی تمہاری طرف جیسے تم سے پہلے ہم نے وحی فرمائی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف، اور ہم نے وحی فرمائی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام کی طرف. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. اور وہ سارے رسول جن کا ذکر ہم نے آپ کی طرف کیا ہے آپ سے پہلے، اور وہ سب بھی جن کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے کلام فرمایا. قسم ہے تیرے رب کی، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں اپنے معاملات میں، اپنے تنازعات میں، اختلافات میں حکم، سرپنچ، فیصل نہیں بناتے. اور یہ اس وقت تک بھی مومن نہیں ہو سکتے کہ حکم، سرپنچ، فیصل، چیف جسٹس تمہیں مان لیں اور فیصلہ مانتے ہوئے دل میں تنگی محسوس کریں. اور ایک ہی صورت اللہ کو ان سے پسند ہوگی کہ جب تمہاری بات آ جائے، تمہارا فیصلہ آ جائے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تو یہ سر تسلیم خم کرتے ہیں. بس ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کا فیصلہ آنے کے بعد، اللہ کا حکم آنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ جانے کے بعد یخالفون عن امرہ، اس امر سے، اس فیصلے سے مخالفت کریں. اس لیے ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں تمہیں کوئی فتنہ نہ آ پہنچے. اور دنیا میں کوئی فتنہ آئے یا نہ آئے، کوئی آزمائش تمہاری طرف آ سکے یا نہ آئے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن یہ بات طے ہے جو رسول کی مخالفت کرے گا او یصیبہم عذاب علیم، اس کا دردناک عذاب انتظار کر رہا ہوگا. حمد و ثنا درود السلام کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سب سے پہلے اس سلسلہ کو قائم رکھنے والے، چلانے والے ہمارے مربی ہیں، بلکہ مجھے تو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میں ان کا شاگرد بھی ہوں. محترم حافظ صاحب کی کوششیں، محنتیں بینچ مارک ہیں، مختلف اور منفرد ہیں الحمدللہ، اور یہ سامنے ہیں اس لیے ان کی تعریف میں کمی کر رہا. اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو اسی طرح
دین متین کی خدمات کے لیے دن رات جیسے پہلے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے، مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور فی الحقیقت آپ خوش نصیب ہیں کہ ایک روایتی صورتحال سے ہٹ کر اور بڑی ٹارگیٹڈ، بڑی مخصوص متعین دعوت جس کی اس زمانے میں انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پہلے کا یہ دور، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، ابھی 10 15 20 سال کی کہانی ہے کہ انفارمیشن کا سیلاب آیا ہے ہر طرف سے، گویا انسان کی جیب میں پوری دنیا ہے، اور اس دنیا کی ساری رنگینیاں بھی اس کی جیب میں ہیں، ساری جو اس کے اندر غلاظتیں ہیں وہ بھی اس کی جیب کے اندر ہیں، اور جو خوبیاں ہیں وہ بھی اس کی جیب کے اندر ہیں، اور شیطان کا حملہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں گنا بڑھ گیا ہے۔ اور پھر دین جو ظاہر ہے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جس کے مطابق ہونا ہے اس کو اپنے مطابق نہیں کیا جا سکتا، وہ وہیں رہے گا اسی سادگی کے ساتھ، اسی متانت کے ساتھ۔ ہم نے اپنے آپ کو اس پر ڈھالنا تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود مذہبی طبقات کے اندر سے ایسے لوگ نکلنا شروع ہوئے جنہوں نے دین کو تبدیل کر کے اس ماڈریشن کی طرف لے جانا چاہا، اس ماڈرنائزیشن کی طرف لے جانا چاہا، اس جدت کی طرف لے جانا چاہا جو ہمارے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ میں اسی مجلس میں تھا، یعنی اسی مسجد میں، تو استاد محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی، شاید آپ نے نوٹ کیا نہیں، کہ ہماری کامیابی آگے بڑھنے میں نہیں ہے، دنیا کے ساتھ ترقی کی دوڑ میں جیتنا ہماری کامیابی نہیں ہے، ہماری کامیابی تو واپس قرون اولیٰ میں جانے میں ہے۔ ہماری کامیابی، اور مجھے وہ بات بھی یاد آتی ہے جب سید ابو الحسن الندوی رحمہ اللہ تعالی، ایک دیوبندی عالم دین پاکستان تشریف لائے، الحمرہ میں ان کا پروگرام ہوا، اور میں دعوت کو پسند کرنے والا اور دعوت دینے والا ایک معمولی سا دائی ہوں، اس لیے ایسے لوگوں کی اور ایسی تحاریر، ایسی تقاریر، ایسے عنوانات سے واقف رہتا ہوں۔ تو انہوں نے اس پروگرام کے آخر میں یہی بات کم و بیش یہی فرمائی کہ تمہاری کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم کلنٹن سے آگے بڑھ جاؤ، تمہاری کامیابی نیوٹن سے آگے بڑھنے میں نہیں ہے، تمہاری کامیابی یہ ہے کہ تم سمٹتے سمٹتے، واپس لوٹتے لوٹتے اور پیچھے کھسکتے کھسکتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر چلے جاؤ۔ اس ابتدائیہ تمہید کے بعد لمبا سفر تھا، اور 5-6 کے دنوں میں کوئی 12-14 تقاریر تھیں، اور آج اتنی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بس صحت بھی دے اور دعا فرمائیں کہ بس میں چل نکلوں جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ اندازہ آپ کو ہو رہا ہے کہ کیا صورتحال ہے، لیکن مجھے خود شوق تھا، اس لیے کہ یہ جو عنوان حافظ نے میرے ذمہ لگایا ہے یہ خود میرا شوق ہے، میری من پسند غذا ہے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم دوسروں کی بات نہیں کر رہے، ہم اگر اپنی بات کریں تو ہم نے بھی آپ کے منصب رسالت کو نہیں سمجھا ہے۔ اور میں کوشش کروں گا، مجھے 1 گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ ملے ہیں، اور کوشش کروں گا کہ میرا مضمون اس میں مکمل ہو، اور میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں یا اپنے آپ کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حسن و جمال کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، جن کے خد و خال کا ذکر کرتے ہیں، کرنا چاہیے، جن کے اخلاق عالیہ کو ہم سناتے ہیں، سنانا چاہیے، لیکن کیا ہم نے آپ کی وہ حیثیت سمجھی، آپ کا وہ مقام سمجھا جس مقام کو سمجھتے ہی کافر ایک دم آپ کی تعریف سے آپ کی دشمنی پر چلے گئے؟ ایک دم، ایک لمحہ پہلے وہ انہونی بات ماننے کو تیار، اور اگلے ہی لمحے جب آپ کی حیثیت ان پر واضح ہوئی، وہ کس قدر جلد سمجھ گئے کہ اس حیثیت کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے،
اور کتنی دیر انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس حیثیت کو نہ مانیں۔ ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چل رہا، بینات واضح ہو چکی، آ چکی، آیات نازل ہو چکی، اللہ کی طرف سے تمام نشانیوں کا اظہار ہو چکا۔ ہم پیدا ہوتے ہی نبی پاک کی محبت ہماری گھٹی میں ڈالی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہم نے آپ کی حیثیت کو سمجھا ہے؟ اور اگر ہم آپ کی حیثیت کو سمجھیں تو کیا آپ کو مرد ایسے ہی نظر آئیں جیسے نظر آتے ہیں یہ مسلمان مرد؟ اگر آپ کی حیثیت کو سمجھ لیں تو کیا یہ عورتیں جس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں ایسی ہی زندگی گزاریں گی؟ کیا ہمارا معاشرہ ایسا ہی معاشرہ ہو سکتا ہے جب آپ کی حیثیت کو سمجھا جائے، جب آپ کے منصب رسالت کو سمجھا جائے اور اس کی عظمت کو مان لیا جائے، پھر اس کے تقاضے وہ ہمارے سامنے آشکار ہو جائیں، تو کیا ہم ایسے ہی ہوں گے جیسے آج ہیں؟ اتنے ہی بدامن، اتنے ہی اس قدر اللہ سے بے خوف، اتنے ہی اللہ اور اس کے دین سے لا تعلق، اتنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے طریقے سے ناواقف، اور ایسے ہی آپس میں دشمن، کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے، مجھے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ بھی یاد آتی ہیں، اور یہ سارا اب انشاءاللہ فی البدی ہی ہے، جو اللہ نے بھیج دیا وہ آپ کو مل جائے گا۔ جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ عنہما دونوں کے دل میں آیا کہ چلو آج دونوں چلتے ہیں اور سیدہ ام ایمن سے مل کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور کیوں ملنے جاتے ہیں؟ ذرا یہ پہلو بھی ساتھ ساتھ چلتے جائیں۔ کیوں ملنا چاہتے ہیں ام ایمن سے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ام ایمن امی بعد امی، ام ایمن میری ماں ہے، میری ماں کے بعد، اس لیے رسول اللہ کی ماں سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو ہم اپنی ماؤں کو کب ملیں گے جو مہینوں ہمارا انتظار کرتی ہیں، اور ہم ساتھ والی گلی میں دوسرے محلے میں اپنی ماں کو نہیں ملتے؟ یہ کون کرے گا؟ یہ صحابہ کی سنت ہے، اور ان صحابہ کی سنت ہے جن کے بارے میں فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کی بات اور کسی کی ذات لائق صد افتخار اور لائق تحسین اور لائق اتباع ہے تو وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم ہے۔ دونوں پہنچے، اور جب ام ایمن کے پاس یہ دونوں پہنچے تو ام ایمن ان کو دیکھ کر رونے لگی۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ یہ روایتی تقریر میں نے نہیں کرنی، آپ ذرا آنکھیں کھول کے توجہ فرما کے میری طرف ذرا پوری توجہ سے۔ ام ایمن رونے لگ گئی، رو رہی ہیں۔ ام ایمن کو روتا دیکھ کر ابو بکر عمر بھی رو دی۔ اب رسول اللہ کی ماں رو رہی ہو تو کون اس پر برداشت کرے؟ رونا شروع کر، تینوں رو رہے ہیں۔ جب کافی دیر بعد انہیں سکون ہوا، رو کر کچھ دل ہلکا ہوا، تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ ام ایمن آپ کیوں روئی ہیں؟ کوئی سبب؟ کیا ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد آپ کا خیال نہیں رکھ پا رہے؟ کوئی ایسی بات دل میں، کوئی ایسی بات آئی ہے، کوئی ملال آیا ہے کہ آپ کا خیال رکھنے والا چلا گیا تو کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ فرمانے لگی میں اس لیے نہیں روئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے، اس لیے نہیں روئی کہ مجھے آپ کی جدائی نے رلایا، یہ حالانکہ رونے والی بات ہے۔ میں تم دونوں کو دیکھ کر اس لیے روئی کہ اب اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں جملہ کہ میں تم دونوں کو دیکھ کر تمہارے ساتھ جو آتا تھا آج وہ نہیں ہے، تو اس کے نہ ہونے سے جو سب سے بڑی جو رحمت ختم ہوئی ہے، جانتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی رک گئی۔ اللہ اکبر۔ اب اگر آپ یہ میری بات سمجھ سکے ہیں کہ وحی بہت بڑی رحمت ہے، اور وحی بہت بڑا، جس پر وحی اترتی ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، ذرا اس کو مزید سمجھیے۔ آپ کے ملک میں ایک سیٹ اپ ہے، ایک نظام ہے سیاسی۔ اس سیاسی نظام میں
وزیر اعظم، اور وزیر اعظم کے بعد وہ سب سے بڑا شخص ہے آپ کے ملک کا، آئینی طور پر صدر ہے لیکن حقیقتاً جس کے پاس اختیار ہے وہ وزیر اعظم ہے۔ تو وزیر اعظم کے 10 وزیر ہوں گے آگے، ان میں ایک خاص وزیر ہوتا ہے وزیر اطلاعات و نشریات، وہ ترجمان ہوتا ہے، اور وزیر اعظم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اس نے کہا ہے میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ پالیسی بیان دیتا ہے۔ وہ جو بھی ہو، آج کل ایک عورت ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ پالیسی بیان جاری کرتا ہے، وہ حکومتی نمائندہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہو شاید کہ وزارت اطلاعات کو ہر منسٹری پابند ہے کہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ اس کو پیش کرے، وہ بڑی وزارت ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی، اس وزیر اعظم جو وزیر اس وقت ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نہیں جانتی فلاں منسٹری کیا کر رہی ہے، وہ ذمہ دار ہے، مقام۔ اب چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ کون ہے؟ الملک، اللہ شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، سب سے بڑا ہے، خالق ہے، اور مخلوق میں اس نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، ہم نے چنے بندے، لوگوں کو چنا، ان پر اپنی طرف سے پیغام نازل کیا آسمان سے، اور پہلے انسان کو ہی بھیجتے ہوئے کہا تھا قل نہبطوا منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ھدی، اب جاؤ زمین پر جانا پڑے گا، زمین پر رہنا ہوگا، لیکن یہ بات یاد رہے تم نے وہاں رہنا تو ہے، ہم نے تمہاری ضروریات کا بندوبست کر دیا ہے، ایک خاص ضرورت ہم آسمان سے ہی بھیجیں گے، یہاں سے ہی یہ ہدایت آئے گی اور تم خود سے کچھ نہیں کر سکو گے، اسی ڈائریکشن، اسی سمت، اسی جہت پر تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ یہ منصب سمجھیے ذرا، یہ تھوڑا سا مشکل حصہ، بس آگے انشاءاللہ آسانی ہے ساری، کہ آسمان پر مالک الملک بیٹھا ہے، مستوی ہے اپنے عرش پر، اس نے زمین پر اپنے نمائندے مقرر کیے، آدم علیہ السلام پہلے نمائندے ہیں، اور اس سلسلہ نمائندگی کے آخری نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یاد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک محل دیکھا، بڑا ہی عالی شان، بڑا شاندار، لیکن اس میں ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی تھی، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، یہی اس کا فی الحال اس کی ایک کمی نظر آتی تھی، باقی وہ ایسا عالی شان محل ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَا، اور میں وہ اینٹ ہوں، اس محل کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ یہ مقام رسالت ہے، منصب رسالت ہے۔ اب اللہ نے انسانوں سے کیا کہنا ہے، کیا کہا ہے، پیغام کیا ہے، مالک بادشاہ کا اپنی رعایا کو کیا حکم ہے، یہ جو وزارت اطلاعات ہے یہ اللہ نے مختلف انبیاء کو عطا فرمائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اپنے بیٹوں سے اسی قرآن میں موجود ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، چنتا کون ہے؟ اور یہ اتنا بڑا مقام ہے، یہ جو جھوٹے نبی بھی پیدا ہوئے اس لیے ہوئے کہ مقام رسالت اس کی عظمت ہی اتنی زیادہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی عظمت کو دیکھنے کے بعد فوری طور پر خود عرب کے اندر دو تو آپ کی زندگی میں پیدا ہو گئے، اور دو آپ کی زندگی کے بعد فوری طور پر جن چاروں سے مقابلہ کرنا پڑا جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ مقام اتنا بڑا ہے۔ جیسے آپ یہاں پر ایک نوجوان تعلیم حاصل کرتا ہے، اب 3-4 بڑی بڑی چیزیں ہیں جو حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی تعلیم کے ذریعے سے، وہ چاہتا ہے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اور ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد اسے جب سمجھ آتی ہے تو وہ کہتا ہے چلو CSS کروں، کیونکہ اصل مقام تو وہاں پہ ہے۔
تو انسان کی وہ للچاتا ہے اس بڑے مقام کی طرف، لیکن یہ کسی لالچ سے نہیں مل سکتا، یہ کسی کسب سے نہیں مل سکتا، یہ اکتساب سے نہیں مل سکتا۔ یہ کیسے ملتا ہے؟ ذالک فضل اللہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ وہ کہتے تھے ان دو بڑی بستیوں میں اور کوئی نہیں ملا اللہ کو نبی بنانے کے لیے، ایک یتیم کو ہی نبی بنانا تھا، بظاہر جس کے پاس مال نہیں تھا اس کو ہی نبی بنانا تھا، ہم کیوں نہیں بنے اتنے بڑے بڑے سردار؟ تو جواب کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس پر چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ اس پہلی بات کو سمجھیے، اس حیثیت کو سمجھیے، پھر میں اس کی جو پریکٹیکلی حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ بڑا مقام ہے، اللہ نے نمائندہ مقرر کیے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، جناب ابراہیم اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے، وصیت کر رہے کہ اللہ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے۔ اور یہیں کہہ دوں اس وقت بھی 8 ارب انسان دنیا میں زندہ موجود ہیں، اور ان 8 ارب میں سے یہ 1.25 ارب کے مسلمانوں کی جو ذات ہے یا جو شخصیات ہیں، ان میں مجھے اور آپ کو بھی چنا گیا ہے۔ ہم ایسے نہیں پیدا ہو گئے کسی کے گھر، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں ہندوؤں کے گھر پیدا کر دیتا اور ساری زندگی ہم بھی گائے کے پیشاب کو ہی سب کچھ سمجھتے رہتے۔ اس احسان کو بھی سمجھیے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ مومنوں پر اللہ کا احسان ہے، احسان ہے مومنوں پر اللہ کا کہ اس نے ان میں سے ہی ان کے لیے ایک رسول مبعوث کیا ہے۔ یہ احسان ہے اللہ کا۔ مقام رسالت، منصب رسالت کہ اللہ کے نمائندے ہیں، اور صرف ہمارے نبی کی بات نہیں، کسی نبی کو بھی یہ اجازت نہ تھی کہ وہ اللہ کی نمائندگی کے لیے ایک لفظ بھی اپنی ذات کی طرف سے کر دے۔ بعض ہمارے علماء، خطباء، واعظین اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے پہلے جو مرضی کر سکتے تھے ہمارے نبی یہ نہیں کر سکتے تھے۔ نہیں، میرے پاس دلیل قرآن سے موجود ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام غصہ کر کے نکلے، اللہ کے حکم سے نہیں نکلے، تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور اس بات کی جو ان پہ اوپر حالات آئے اور جو وہ قید کیے گئے، مچھلی کے پیٹ میں قید کیوں ہوئے، اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، وَإِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ ذنون مچھلی والا جو غضب سے، غصے سے نکل گیا اپنی قوم اور بستی کو چھوڑ کر، ہم سے پوچھے بنا اور ہم سے ہمارا حکم آئے بغیر۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک بات، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، تمام انبیاء، کوئی نبی اپنی مرضی سے اٹھائیے اسی قرآن کو۔ کیا کہا تھا نوح علیہ السلام نے؟ بھئی جاگ کے سن رہے ہیں نا، سمجھ آ رہی بات کی؟ نوح علیہ السلام نے خود دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک بھی گھر نہ چھوڑنا، سب کو ختم کر دے۔ اگر تو نے کوئی ایک کافر بھی چھوڑا جو اس سے پیدا ہوگا وہ بھی کافر ہوگا۔ اتنی سخت دعا کر دی، اور پھر جب جہاز پہ چڑھے، کشتی پہ سوار ہوئے، تو بیٹے کو دیکھا کہ وہ تو ڈوب رہا ہے، اس کے ساتھ مکالمہ ہوا، اس کو دعوت دے رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا، وہ کہتا ہے صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتی۔ باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے، فحال بینہم الموج، دونوں کے درمیان اللہ کا فیصلہ آ گیا، چلو جہنم واصل، خالی غرق نہیں کیا، اغرقو فادخلوا نارا، جہنم واصل ہو گیا۔ اللہ اکبر، نبی تھے، باپ بھی تھے، پریشان ہوئے، ہاتھ اٹھائے، اللہ میرا بیٹا ہے۔ اصول توڑا۔ اصول کیا تھا؟ ایک کافر کو بھی نہ چھوڑنا، خود کہا۔ تو اگلے لمحے حکم آیا، یہ تمہارا نہیں ہے کہ بیٹا بننے کے لیے نسب کا ہونا ضروری نہیں ہے، رشتہ ہونے کے لیے نسب کا ہونا ضروری نہیں ہے، نبیوں سے رشتہ ان کا جو اطاعت کرتے ہیں۔
نبیوں سے تعلق ان کا جو اطاعت کرتے ہیں. اور اب اگر تم نے اس کے لیے دعا کی تو ہم آپ کا نام ہی انبیاء کی فہرست سے نکال دیں گے. اللہ اکبر، کتنا سخت پیغام ہے. کیوں؟ اب میرا مقدمہ کیا؟ ایک لفظ بھی کوئی نبی تمام انبیاء میں سے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا تھا. اور وہی پیغام اور وہی حیثیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی گئی کہ آپ بھی اسی دین کو آگے پہنچانے والے، حتمی مرحلے میں داخل کرنے والے اور اس کی قطعیت کو لے کر آنے والے ہیں. اسی لیے آپ کے لیے بھی فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. انشاءاللہ یہ بات اگر آپ سمجھ جائیں تو ایک مغالطہ جو عوامی خطباء نے پھیلا دیا وہ درست ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اس اعزاز میں، یقیناً آپ کا بڑا اعزاز، لیکن یہ اعزاز باقی انبیاء کو بھی ہم سب کے ماننے والے ہیں اور سب کا احترام کرتے ہیں اور سب پر ایمان لاتے ہیں. کوئی نبی بھی اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتا تھا، کسی کو اجازت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے پابند ہیں کہ ایک لفظ بھی آپ اپنی مرضی کا نہیں کہہ سکتے. اٹھائیے قرآن کو، پھر قرآن کی بات. اللہ اکبر. آپ سب نے یہ سنا ہوا، میں صرف دہرانے کی صرف اشارہ کرتا ہوں. بیویوں سے ایک بات سنی، اور یہ کوئی سازش نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. جو بیویوں نے کیا یہ کوئی سازش نہ تھی، یہ تو محبت کی ایک پلاننگ ہے، اپنی طرف ملتفت کرنے کی، اپنی طرف راغب کرنے کی. اور ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اسی کو دیکھے، اور اگر 2 3 4 ہوں تو ان کا مقابلہ آپس میں ہی رہتا ہے کہ میری طرف زیادہ متوجہ ہوں. تو یہ باہمی محبت، اپنی محبت کی طرف واپس لانے کی ایک ترغیب کے لیے کوشش تھی. لیکن اتنا سا کہنا بھی اللہ کو گوارا نہیں. اتنا سا کہنا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں یا امت پر حرام کرتا ہوں، لیکن آپ کا جو مقام ہے اور آپ کی جو حیثیت ہے اور جو حساسیت ہے آپ کے مقام کی، وہ اس قدر بڑی ہے کہ ایک لفظ کہا ہے کہ اچھا میں آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، یہ آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، یہ عام کا حکم دے دیا. یہ کہا ہوتا کہ اچھا اس کے گھر سے نہیں کھاؤں گا تو شاید یہ پیغام نہ اترتا. لیکن یہ جو کہا نا کہ اچھا آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، آسمان سے دیر نہیں ہوئی، اسی وقت پیغام آ گیا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اس لیے کہ مقام رسالت کی حفاظت زمین پر اللہ کے نبی اور نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہی نہیں، عرش والا بھی کرتا ہے. یہ مقام رسالت کی حفاظت ہے کہ آپ جو اللہ نے حلال کیا اس کو بیان کرنے آئے ہیں، جو اللہ نے حرام کیا اس کو بیان کرنے آئے ہیں. ہم نے آپ کو محلل اور محرم بنایا ہے. آپ بتلائیں گے، آپ کی زبان سے نکلا تو حلال اور آپ نے ہاں کہا تو حلال، نہ کہا تو حرام. اس لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے. تمام انبیاء کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. یہ پہلے مقام رسالت کو سمجھیے، آگے سمجھ کہ کتنا بڑا مقام ہے. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ نے آپ کو کچھ اضافی عطا کیا ہے، کچھ اضافی. وہ کیا ہے؟ ہر نبی قرآن مجید اٹھائی، یا قومی یا قومی یا قوم. ہر نبی ایک مخصوص علاقہ، ایک مخصوص بستی، ایک مخصوص قوم کی طرف آیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے حبیب ذرا اپنی مبارک زبان سے اعلان فرمائیے، اے لوگو. اب یہاں بات ایک قوم نہیں، ایک بستی نہیں، ایک رنگ والے نہیں، ایک علاقے والے نہیں. اب عمومیت آئی ہے، اب عمومی رسالت آئی ہے. فرمایا اب یہ کہہ دو. اب نہیں کہا جائے گا یا بنی اسرائیل، اب نہیں کہا جائے گا. اب نہیں کہے گا یا معاشر القریش، اب نہیں کہا جائے گا. اب کیا کہا جائے گا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. ساری کائنات کے اندر رہنے والوں، ساری کائنات جو ناس میں آئے گا اس سب کے لیے، اور صرف الناس کے لیے نہیں، اللہ کے نبی تو جنوں کے لیے بھی نبی ہیں. قرآن ہی ہمیں یہ شہادت دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور جن کے لیے آپ رحمت ہیں ان کے لیے آپ نبی بھی بن کر آئے ہیں. یہ مقام رسالت ہے جو آپ کو عطا کیا گیا. خود قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا.
شاہد بنایا، پہلوں پر بھی بعد والوں پر بھی۔ خود قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو ساری کائنات کو کافی ہے۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا تمام مخلوقات کی طرف، الی الخلق کافۃ، کوئی اس سے باقی نہیں ہے، کوئی باہر نہیں ہے اس دائرے سے باہر نہیں کہ جس کے لیے میں نبی نہ ہوں، سب کے لیے نبی بن گیا۔ اور میں اس حوالے سے ایک اور بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہر نبی اپنے زمانے کا ذمہ دار اور اپنے زمانے کا نبی ہے، لیکن نبی پاک اپنے زمانے کے بعد ہی نہیں، یعنی یہ زمانہ آپ کا زمانہ قیامت تک کا ہے، یہ طویل آپ کی وفات کے بعد بھی زمانہ آپ کا ہے نہیں، بلکہ اگر مجھے اجازت دے تو میں کہوں کہ اللہ کے نبی تو جب سے انسان کا سلسلہ شروع ہوا، آپ تب سے ان زمانوں کے جن زمانوں میں آپ موجود نہ تھے، آپ عالم ارواح میں تھے، تب بھی آپ ہی ان زمانوں کے نبی ہیں۔ آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ خود قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، ہم نے جب کتاب و حکمت دی، من کتاب و حکمہ، کتاب و حکمت کی اصل میں سے کچھ چیپٹر جو ہم نے آدم کو دیے، جو کچھ باب ہم نے نوح کو دیے، جو کچھ باب ہم نے ابراہیم کو دیے، اس کی اولاد کو دیے، وہ کچھ چیپٹر، وہ کچھ اسباق جو ہم نے دیگر انبیاء کے ساتھ نازل فرمائے، اللہ فرماتے ہیں اس وقت ہی ہم نے یہ واضح کر دیا تم اپنا اپنا کام جتنا جتنا تمہیں حصہ ملا ہے، جو جو لیسن تمہیں ملا ہے، تم یہی جا کے پڑھاؤ گے۔ یہ بات یاد رہے۔ پھر ایک آئے گا ثم جاءکم رسول، وہ آئے گا، وہ تمہارے سارے پڑھائے ہوئے، بتلائے ہوئے، بیان کیے ہوئے کی ذمہ داری بھی اٹھائے گا، تمہاری بھی تصدیق کرے گا، اور تم بھی اس کی تصدیق کرنے جا رہے ہو، تم اس کے جانے سے پہلے، آنے سے پہلے اس کی خبر دینے آ رہے ہو۔ اور ہر نبی نے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا، ہر نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں سے یہ وعدہ لیا، اپنے ماننے والوں کو یہ سنایا، بتلایا کہ میرے بعد ایک آ رہا ہے جو عمومی رسالت لے کر آئے گا، میرے بعد ایک آ رہا ہے جو سارے احکامات کو لے کر آئے گا، جس پر احکامات کو تمام کر دیا جائے گا، جس پر نعمت کو ختم کیا جائے گا، جو حتمی رسالت لے کر آئے گا وہ میرے بعد آئے گا۔ اور ان میں سے سب سے آخر میں آنے والے جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کا تو مکالمہ قرآن میں موجود اور محفوظ ہے، جب انہوں نے کہا وَمُبَشِّرًا، میں بشارت دینے والا بن کر آیا ہوں، بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں اس رسول کی بشارت دینے آیا ہوں، بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آ رہا، جس کا نام احمد ہوگا، میں اس کی بشارت دینے آیا ہوں۔ یہ سلسلہ نبوت کے تمام زمانوں کے نبی مکرم علیہ السلام ہے، اور پھر اس پر مزید دلالت، مزید دلیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اٹھاؤ کتب احادیث کو، نبی مکرم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، اور آپ کی زبان سے سچی زبان کائنات میں اللہ نے کسی اور کی بنائی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مسجد اقصی میں پہنچا تمام انبیاء موجود تھے، اور جبریل علیہ السلام نے مجھے مصلی کی طرف کر دیا، میں نے تمام انبیاء کو امامت کروائی ہے، گویا جو وعدہ اللہ نے ان سے لیا تھا وہ وعدہ آج مسجد اقصی میں پورا ہو گیا۔ یہ آپ کا مقام رسالت ہے، اس میں دوسروں سے بڑھ کر مقام ہے، یہ فضیلت ہے آپ کی کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اور آپ نے ایک صحیح حدیث میرے ذہن میں آئی، امیر آپ صاحب اس کی توثیق فرمائیں گے، فرمایا انا قائد المرسلین، میں رسولوں کا قائد ہوں، میں رسولوں کا قائد ہوں، انا قائد المرسلین، میں رسولوں کا قائد ہوں۔ اور کہیں آپ فرماتے ہیں انا الحاشر، میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس، جس پر ساری انسانیت کو اس کے قدموں پر قیامت کو جمع کیا جائے گا۔ آپ مقام محمود پر ہوں گے۔ اور اٹھاؤ کتب احادیث کو کہ نبی مکرم اسلام فرما گئے یہ وہ مقام ہے جو اللہ کے عرش کے بعد سب سے بلند ہوگا، سب سے بلند مقام محمود پر میں ہوں گا، اور میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا۔
اور میری ساری ٹیم تمام انبیاء بھی اسی جھنڈے کے تلے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا مقام رسالت ہے۔ عظمت ہم صرف نبی پاک علیہ السلام کے بالوں ہی کی عظمت ہی بیان کرنا چاہیے؟ یقیناً آپ کے خد و خال اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کے اور اس کی تخلیقات کا بھی شاہکار ہیں، لیکن ہم نے کہاں کس طرف لگا دیا قوم کو۔ آئیے جو اصل چیز ہے جس کی طرف جانا ضروری بنتا ہے، اور گھنٹہ تو پورا ہونے والا ہو گیا ہے، 40 منٹ ہوئے ہیں۔ وہ پچھلوں کا بھی خیال کریں، وہ نہیں بول رہے۔ یہ آپ کی حیثیت ہم نے سمجھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے جھگڑے ہیں نا سارے، یہ لڑ رہا ہے نماز پڑھنے پہ، نماز کے طریقے پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کھڑا کر کے بیٹھا ہے۔ اس نے آپ کی حیثیت کو سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ حیثیت کو سمجھا ہوتا تو کیا قرآن نے یہ فیصلہ نہیں کر دیا کہ جب تمہارے آپس میں اختلاف ہوں تو کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہ فی شیء کہاں ہے؟ کیا گندم بونے میں تمہارا جھگڑا ہوا کبھی؟ ہوا کبھی؟ وہاں تم کس کی مانتے ہو؟ تم اپنے سے بہتر کسان سے پوچھتے ہو کہ یار نہ تم وہاں دیکھتے ہو کہ یہ شیعہ ہے، وہابی ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کون ہے؟ دیکھتے ہو اس میں؟ تم فوراً اس سے مشورہ لیتے ہو۔ دین کا معاملہ آتا ہے تو اپنی برانچ کی طرف بھاگ ہوتے ہو۔ دین کے معاملے میں یہ مقام رسالت ہے، سمجھیے، یہ مقام رسالت ہے۔ دین کا معاملہ ہو جائے اس میں اختلاف تو جانا کہاں ہے؟ اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ پہلے اپنے حکمران کے پاس جانا، پہلے اپنے مولوی صاحب کے پاس جانا، پہلے اپنے رشتہ دار کو پوچھ لینا، پہلے اپنے کسی خاص امام سے پوچھنا؟ کیوں کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ؟ یہ ان جو ہے ان یہ اس وقت کا تعین کر رہا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، جس وقت تنازع ہو۔ کیوں جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ استاد ہیں قرآن کی تعلیم کے، خاص طور پر ترجمہ کے استاد ہیں۔ جس وقت جھگڑا ہوا، جب یہ ہو جائے، جب تنازع ہو جائے تو کہاں جانا ہے؟ سپریم کورٹ میں۔ دین کی سپریم کورٹ کون ہے؟ دین میں جھگڑا ہوگا تو کوئی سیشن کورٹ جانے کی اجازت نہیں ہے، سول کورٹ میں جانے کی اجازت نہیں، ہائی کورٹ پر جانے کی اجازت نہیں، کسی ایپلٹ بینچ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ دین میں جھگڑا ہو تو اللہ نے جس کو چیف جسٹس بنایا ہے سب سے پہلے اس کے پاس لے جاؤ، جھگڑا ختم۔ کیوں کہ دین پر جھگڑا ہوا تو زندگی کفر اور حق اور باطل کے درمیان ہوگی، اس وقت فوری فیصلہ کرنا کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ اس میں سینکڑوں سال نہیں لگ سکتے، لگ گئے نا سینکڑوں سال، صدیوں سے لڑ رہے ہیں۔ تو کوئی یہ کیوں نہیں مانتا کہ آؤ دین تو سب کے ہاں محفوظ اور موجود ہے، کوئی چھوٹی موٹی کوئی اختلاف کی بات ہو سکتی ہے لیکن اصل دین تو موجود ہے، اصل دین محفوظ بھی ہے۔ تو آؤ ساری جماعتوں کے، سارے فرقوں کے بڑے بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ نہ میں اپنے امام کی بات کرتا ہوں، نہ تم اپنے امام کی بات کرو، نہ میں اپنے مولوی کی بات کرتا ہوں، نہ تم اپنے مولوی کی بات کرو، نہ اپنی فقہ میں کرتا ہوں، نہ تم اپنی فقہ بیان کرو۔ آؤ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، آقا یہ جھگڑا ہوا ہے اس کا حل بتائیے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ مقام رسالت ہے جس کو ہم نہیں سمجھنا چاہ رہے۔ سمجھنا کیوں نہیں چاہ رہے؟ ہماری دکان بند ہو جائے، ہماری دکان بند ہو جائے یہ بڑا نقصان ہے، یا ہماری آخرت برباد ہو جائے یہ بڑا نقصان ہے۔ کیوں بھائی؟ ہماری آخرت برباد ہو جائے، وہ سٹریک پر لگ جائے، وہ جہنم کی خوفناک آگ میں جھلستی ہوئی دکھائی دے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دنیا میں کوئی میرے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ میں نے اپنا مسلک چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اگر تمہاری طرح ہی سوچا جاتا تو کون ابو بکر پیدا ہوتا؟ اگر یہی سوچ کا زاویہ ہوتا تو عمر جیسے کیسے پیدا ہوتے؟ یہی تو مقام رسالت ہے۔ آئیے اب میں مزید کچھ جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذات کے بھی دو، ہم نے پہلے جانا کہ مقام رسالت اوورال کیا ہے،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو عمومی ہے، جس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اتنا وسیع ہے کہ تمام نبی بھی آپ ان کے بھی نبی ہیں، آپ ان کے بھی قائد ہیں۔ جو اتنا بڑا قائد ہو اس کو سمجھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور ہم نے کیا سمجھا؟ وہ عنایت علی خان صاحب نے لکھا تھا کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا۔ میں نے اس کا تعارف ہی حاصل نہیں کرنا چاہا۔ وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا جس کا زمانے کو انتظار رہا صدیوں؟ وہ کون تھا جس کی 1,24,000 انبیاء نے شہادتیں بشارتیں دی؟ وہ اتنا بڑا۔ میں نے اسے جاننے کی کتنی کوشش کی، میرے پاس اسے جاننے کے لیے 2-4 گھنٹے نہیں ہیں۔ میں اس کی سیرت پر لکھی جانے والی ایک کتاب پڑھنے کو تیار نہیں، جس کا صدیوں اس زمین نے انتظار کیا، جس کا صدیوں اس کائنات نے انتظار کیا ہو۔ میں سال بعد ایک دفعہ اس کی خوشی کا ایک دن اپنے طریقے پر، وہ بھی اپنے طریقے پر منا کر بڑا ہی خوش ہوتا ہوں۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بلا دیا۔ کیا درد ہے، کیا تکلیف ہے۔ اور اگر یہ تکلیف آج کے نوجوان کے سینے میں جاگ اٹھے، پھر آپ اسے ہٹا کے دکھائیں، اللہ کی قسم، پھر ٹکٹکی پر باندھ کر، پھر آپ اسے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر اختیار دیں کہ بتاؤ اب دنیا چاہتے ہو یا نبی پاک کی غلامی، پھر دیکھو وہ کیا کرتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھایا ہی نہیں، ہم اپنے چکروں میں پڑے رہے، اپنے نمبر بڑھاتے رہے، اپنی تعداد کو بڑھاتے رہے۔ یہ سب نبی پاک کے غلام، نبی پاک کے بیٹے، نبی پاک کی اولاد کی طرح ہے۔ ہم نے ان پر کب توجہ دی؟ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، ایک پہلو بھی نظر نہیں آتا۔ کوئی مجھے دیکھ کر کہے یہ مطیع اللہ کا رویہ نبی پاک کی طرح کا ہے، کوئی مجھے دیکھ کر کہے کہ یہ مطیع اللہ سچا ہونے میں نبی پاک کی طرح کا ہے، مزہ تو پھر آئے گا۔ یہ ظاہر تو میں نے بھی بنایا، تم نے بھی بنایا، لیکن اندر اتنا کالا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے حسن خلق کی ایک رمق دکھائی نہیں دیتی۔ آپ کیسے تھے میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ موضوع کچھ اور ہے، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش تو کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا، آپ کی ذات کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، اور آپ کے اخلاق کسی عام آدمی کے اخلاق نہ تھے کہ جن کو میں سنتا، جانتا، پڑھ لیتا، گھول کر پی جاتا اور اس پر عمل نہ کرتا۔ 2 پہلو ہیں آپ کی ذات کے، 2 پہلو۔ یہ توجہ میری طرف رہے، یہ بچے جو ہے نا یہ پیچھے جو لیٹے ہو، میرا بیٹا ادھر آؤ، آ گیا ہو ادھر، میرا بیٹا شاباش، ادھر آؤ سارے۔ آپ ادھر شرارتیں کر رہے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ میرے تو وڈے مولوی نہیں، تسی ادھر آؤ، ادھر آؤ میرے پاس، یہاں پہ ادھر آئے سارے، اٹھ کے یہاں آ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اوورال شخصیت کے 2 حصے ہیں۔ ایک ہے آپ کی ذات، شخصیت، پرسنالٹی، اور دوسرا ہے آپ کی حیثیت، مقام۔ یہ بتائیں شخصیت پر کسی کافر کو انکار تھا؟ سچ بتائیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ ہم بھی اتنا ہی مانتے ہیں جتنا کافر مانتے تھے، یہ مقدمہ ہے ہمارے خلاف۔ اور اللہ نے قرآن میں کیوں کہا وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن، کیوں کہا؟ یہ ہوگا نا، ہے یقین کن کے خلاف نبی پاک مقدمہ لے کر کھڑے ہوں گے؟ اگر ہم آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کو ملا کر مان لیتے تو یہ ہونا تھا، یہ ہونا ہے، کیونکہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ ایک آپ کی شخصیت ہے، پرسنالٹی، کسی کافر کو آپ کے سچے ہونے پر اختلاف ہے،
کسی کافر کو آپ کے حیادار ہونے پہ اختلاف ہے؟ کسی نے انکار کیا ہو کہ نہیں آپ معاملات میں صاف نہیں ہیں؟ کسی نے اعتراض کیا ہو کہ آپ صلہ رحمی نہیں کرتے، آپ وعدہ پورا نہیں کرتے؟ کہا کسی نے؟ آج کے کسی کافر کو اعتراض ہو؟ بدترین مخالفین. مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی، یاد ہے نا، دی ہنڈریڈز. اور اس دن ڈاکٹر صاحب نے یہاں بتائی شاید ایک بات یا کہیں اور ذکر ہوا، جب اس نے لکھ لی نا 100 بہترین انسانوں پر کتاب، اور اپنے اصولوں پر پرکھ کر، جان کر، تول کر میرے نبی کو پہلے نمبر پر لے آیا، تو عیسائی دنیا نے اس پر اعتراضات کیے. عیسائی اسکالرز نے، حکومتوں نے دباؤ ڈالا. ہم نے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف اتنا زور لگا کے یہ مقدمہ قائم کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور تم ان کو پہلے نمبر کا نبی مانتے ہو، پہلے نمبر کا انسان مانتے ہو، انسانی خدمات میں پہلے نمبر پہ رکھتے ہو. تبدیل کرو، ریوائز کرو، ری تھنک کرو. اور مائیکل ہارٹ کہتا ہے میں نے دوبارہ سے زور لگایا، کوشش کی. میں پہلے بھی کب چاہتا تھا کہ محمد پہلے نمبر پہ آئیں، لیکن جب میں نے دوبارہ زور لگایا، جب میں نے دوبارہ کوشش کی، میں نے دوبارہ اپنے اصولوں کو، اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کو اور مضبوط کیا، اور زیادہ جانچا، اور زیادہ پرکھا، گویا اور زیادہ تولا، تو میں مجبور رہا کہ ان سے بڑھ کر مجھے کائنات میں کوئی دوسرا نہ ملا. میں دوسرا ایڈیشن چھاپا تو دوسرے میں بھی پہلے نمبر پر. کوئی اعتراض نہیں تھا. کیا ابو جہل کو اختلاف تھا؟ میں تمہیں ابو جہل کی ایک بات سنا، سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑے دن کی مثال سناتا ہوں. سب سے بڑے دن کی، سب سے بڑا دن کون سا تھا نبی پاک اور ابو جہل کے مقابلے میں؟ سب سے بڑا دن کون سا؟ یوم الفرقان، یوم البدر. اس کی دشمنی تعصب انتہا پر، انتہا پر. قافلہ بچ کے نکل گیا جس کو بچانے آئے تھے، اس کا قاصد بھی آ گیا کہ وہ بچ کے نکل گئے. انہوں نے بھی کہا واپس آ جاؤ، لڑنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کی دشمنی اور تعصب کس حد پر ہے کہ وہ جانے نہیں دیتا کسی کو. جب لوگ جانے لگے تو وہ مقتول جس کا بھائی مارا گیا تھا، اس کو ایک شرارت سجھائی کہ تم جاؤ. اس نے اپنے کپڑے اتار دیے، برہنہ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا دیکھو میرے بھائی کا بدلہ نہیں لیتے. لوگوں کو مشتعل کیا، سازش کی اس وقت بھی قوم کے خلاف. عتبہ کو یہ تانا دیا کہ تمہارا بیٹا چونکہ مسلمان ہو گیا تم اس لیے نہیں لڑنا چاہتے. اسی لیے حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا آج اگر کسی کے پاس خیر ہے تو وہ یہ سرخ اونٹنی والا یعنی عتبہ ہے. اس کے باوجود وہ سب سے پہلے وہ مارا گیا. تعصب، نفرت پیدا کرنے والا. بنو زہرہ کو بھی روکنا چاہا. ان کے 300 سے زائد افراد تھے اس جنگ میں. اس کی تعداد تقریباً 1300 کے قریب تھی. 300 یا 300 سے زائد بنو زہرہ کے لوگ تھے جو اپنے مال سامان کو بچانے ساتھ آئے تھے. انہوں نے کہا ہم نہیں لڑیں گے، اور وہ نہیں لڑے. اور ان کے سردار نے ایک وجہ پوچھی، اچھا کوئی ایک وجہ بتا دو، ہم کیوں لڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، محمد کے ساتھ کیوں لڑیں؟ چلو اتنا ہی کہہ دو کہ جو دعوت وہ دیتے ہیں وہ دعوت جھوٹی ہے، وہ بات جھوٹی ہے جو وہ کرتے ہیں. تو یہ بدر کا دن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا مخالف ہے، مرنے مارنے پر تلا ہے. اللہ کے نبی کی زبان نے بھی اس کو امت کا فرعون قرار دیا. وہ کہتا ہے کہ جو ہم سے جھوٹ نہیں بولتا، میں اس پر کیسے یہ لگاؤں الزام کہ وہ اللہ پر بہتان باندھے گا. یہ بدر کی شہادت ہے، بدر کی شہادت تمہارے نبی کے کردار کی. مسئلہ کردار کا تھا ہی نہیں، مسئلہ شخصیت کا ہے ہی نہیں. آج کا کافر بھی اگر آپ پر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے یا دشمنی کرتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نبی پاک اتنے ہی اعلیٰ انسان ہوتے اور نبی ہونے کا اعلان نہ کرتے، آج کا کافر آپ کی تعریف کر رہا ہوتا. یہ مقام رسالت ہے جو ان کو چبھتا ہے، اور یہ مقام رسالت ہے جو میرے مسلمان بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اور کسی جنگ میں الجھا ہوا ہے. یہ مقام رسالت کو جان لیتا پھر سمیہ سے بڑھ کر قربانی دینے والا ہو جاتا. یہ مقام رسالت کو جان لیتا عبداللہ ذوالبجادین کی طرح اپنا لباس اتار کر بھی نبی کی غلامی کرنے کو تیار کھڑا ہوتا. یہ تو سمجھا ہی نہیں مقام رسالت کو. اللہ اکبر،
ہماری آواز جہاں تک جا رہی، اللہ اس بات کے ذریعے سے میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو یہ بات سمجھا دے، سینہ روشن کر دے، بلا تفریق، مذہب، نسل، فرقہ۔ اس نبی کے ماننے والے فرقوں میں بٹ گئے جس نے سارے بٹے ہوئے کو اکٹھا کر دیا، جس کو اللہ نے نعمت اس لیے قرار دیا کہ تم آپس میں دشمن تھے، لڑتے تھے، فرقہ فرقہ تھے، کٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے تھے، ہم نے ایک ایسی نعمت تمہارے پاس بھیجی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے ٹوٹے ہوئے دل، نفرت زدہ دل، تعصب سے بھرے ہوئے، بغض سے بھرے ہوئے دلوں کو ایسے جوڑا کہ تم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم یہ تک کہنے لگے عبد الرحمن سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو، مال بھی لے لو، گھر بھی لے لو، باغ بھی لے لو، میری 2 بیویاں ہیں، ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے، تم دونوں کو دیکھ لو، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ کیا تھا جس کا تعارف ہم نہیں حاصل کر پائے؟ وہ کتنا عظیم تھا؟ شخصیت پر کوئی جھگڑا تھا بلا؟ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک مثال دیتا ہوں، اسی سے سمجھ آئے گی کہ مسئلہ آپ کی ذات کو ماننے کا نہیں ہے، معاملہ آپ کی ذات پر اٹکا ہوا نہیں ہے۔ اخلاق و کردار کے حوالے سے جب بھی کسی کافر سے بات کر لو، ہندو بھی آپ کی نعت کہنے پر مجبور ہوگا۔ مسئلہ تو حیثیت پر اٹکا ہوا ہے۔ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آپ نے بلایا، اور یہ یوں سمجھیں یہی موضوع تھا، حافظ صاحب یہی موضوع تھا، منصب و مقام رسول سمجھانا تھا، اس کا اعلان کرنے لگے ہیں، آغاز ہونے لگا ہے، یہی موضوع تھا جو آج آپ کی مسجد میں ہے۔ بلایا، سب کو جمع ہوئے، تو پہلے جس بات کے وہ قائل تھے وہ ان سے پوچھی، بتاؤ لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، ایک زمانہ تمہارے ساتھ گزارا ہے، کیا سمجھتے ہو میرے بارے میں؟ کیا کہا تھا؟ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ اور اس موضوع اور مضمون کی تیاری میں جب میں پڑھتے ہوئے مسلم شریف کی روایت، جس کے الفاظ مختلف ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا پایا ہی نہیں ہے، میں نے جب اس پہ غور کیا تو مجھے سمجھ آئی نبی پاک علیہ السلام کے کردار کو اور آپ کے معاملات کو اور آپ کی حیثیت کو جاننے کی اس کھوج میں جیسے جیسے آگے بڑھیں، ہو محبت دل میں، اللہ نئے راز کھول دیتا ہے۔ سچا تو سچا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ غلطی سے جھوٹ بول لیتا ہے، ہوتا سچا ہی معروف ہے، لیکن کبھی انجانے میں بھول چوک سے اس سے کوئی جھوٹ بولا جاتا ہے، کبھی مذاق میں جھوٹ بول لیتا ہے۔ یہ جو دوسری شہادت امام مسلم لے کے آئے ہیں، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مکہ والوں کے ہاں بھی اور اصلاً بھی آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ وہ سچے ہیں جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ وہ سچے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کی دشمنی میں بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ وہ سچے ہیں جنہوں نے کبھی انجانے میں بھول چوک سے بھی اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، آپ نے بھول کر بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یہ آپ کا کردار ہے۔ تسلیم، اب آپ نے اس پر ان سے شہادت لی، گواہی لی، امتحان لیا۔ امتحان کیا تھا؟ کہ یہ تو وہ مان رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں آپ نے۔ اب آپ نے کہا اچھا چلو آزماتے ہیں۔ فرمایا یہ جس پہاڑی، صفا پہاڑی پہ میں کھڑا ہوں، اس کے پیچھے اس کی اوٹ میں ایک بڑا لشکر چھپا ہوا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ایک بڑا لشکر موجود ہے جس کا تم سامنا نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی تم سے بڑا، مکے والے خود کتنے تھے؟ اتنی بڑی آبادی تھی کہ خود ان کے لڑنے والوں کی تعداد 3000 سے زائد تھی۔ اس کی دلیل اس کی شہادت کیا ہے کہ غزوہ احد میں وہ گئے تو 3000 اپنے لے کر گئے تھے، اپنے 3000 لے کر گئے تھے، حالانکہ پہلے بڑے سردار ان کے قتل بھی ہوئے اور بہت سارے لوگ نہیں بھی گئے۔ اس کے باوجود ابو سفیان جو دوسرا بڑا جنگی مارکا ہوا تو 3000 مکہ والے تھے۔ تو 3000 لڑنے والوں سے یہ کہا جائے
کہ تم سے بڑا لشکر اس کی اونٹ میں چھپا ہے تو کتنا ہونا چاہیے کم از کم؟ 4000 5000 10,000 تو ہوگا، چلو 5000 لگا لیں۔ 5000 بندہ کیا صفا پہاڑی کے پیچھے چھپ سکتا ہے؟ یہ وہ پہاڑی چھوٹی ٹیلا ہے، یہ جبل ابو قبیس کی طرح بڑا پہاڑ نہیں ہے، یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، اور اتنی چھوٹی ہے کہ میری ماں ہاجرہ بھاگ کر اس پر چڑھ گئی بے چینی سے۔ اس کی اور کہاں پہ واقع ہے، موجود کہاں پہ ہے؟ مکہ میں تو ہے ہی نا۔ کتنی قریب ہے آپ نے محسوس کیا؟ بہت سے لوگ ماشاءاللہ آپ میں سے گئے ہیں۔ یہ صحن بیت اللہ سے متصل ہے، یہ دور نہیں ہے کہ پتہ نہ چلے کہ کوئی آیا کہ نہیں آیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو مقام اجیاد ہے، اگر میں یہ جغرافیکلی آپ کو سمجھا پاؤں تو آپ جب جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مقام اجیاد اس طرف ہے، اس طرف صفا پہاڑی آگے ہے، مقام اجیاد اس طرف ہے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ صفا پہاڑی شہر کے اندر ہی تھے، اسی لیے لوگوں کو بلایا، گویا یہ کوئی چوک تھا جس کے چاروں طرف وادی ام القریٰ میں لوگ رہتے تھے۔ یہ ممکن ہے لاہور میں میں یہ کہوں کہ دروگہ والا میں انڈین آرمی آ گئی ہے، آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے، یہ بارڈر تو نہیں ہے؟ حالانکہ آج ہو سکتا ہے، آج کوئی آسمان سے پیرا ٹروپرز کی صورت میں اتر سکتا ہے، کوئی پیراشوٹ سے آ سکتا ہے، کوئی اور ذریعے سے پہنچ سکتا ہے۔ اس زمانے میں نہیں ہو سکتا کہ آنے والا کسی سواری پر آئے گا، پیدل چل کے آئے گا، اور کم از کم 5000 لشکر اگر اس زمانے میں پیدل چل کے آتا، سواری پہ آتا، تو دور سے پتہ چل جاتا کہ کوئی لشکر آ رہا ہے، اور پھر پہنچ بھی بیت اللہ کے صحن میں جاتا۔ ممکن نہیں تھا، گویا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناممکن بات کی ہے ان کے سامنے۔ اور پھر پوچھا کہ بتاؤ اگر میری خبر ہو تو کیا کہو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ بات ماننے والی تو نہیں ہے، لیکن آپ کہیں تو یہ بھی ماننے کو تیار ہے۔ یہ آپ کی شخصیت پر، ذات پر ان کا اعتماد تھا۔ اور اگلے ہی لمحے جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر سن لو، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اپنے مقام کا پتہ دیا، خبر دی، اور پھر دعوت بھی، میری بات کو سمجھو گے تو انشاءاللہ سارا مغالطہ ختم ہو جائے گا۔ دعوت بھی کیا دی؟ پہلی دعوت ان کے کسی برے کام کو چھڑوانے کے لیے نہیں تھی، ان کے اخلاق کے کسی معاملے کو سیدھا کرنے کے لیے نہیں تھی، ان سے شراب پر پابندی لگانے کے لیے نہیں تھی۔ جو پہلی دعوت دی ہے وہ دعوت کا غالب حصہ وہ خود بھی مانتے تھے، یعنی توحید، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ کہیں جی توحید کو مانتے تھے تو پھر انکار کس بات کا کرتے تھے؟ اٹھاؤ قرآن کو، سارا مقدمہ قرآن ہی واضح کر دیتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے میرے حبیب ذرا پوچھو ان سے، کس نے بنایا زمین و آسمان کو؟ کون آسمان سے پانی اتارتا ہے؟ کس نے مردہ زمین کو زندہ کیا پانی اتار کر؟ کس نے سورج چاند کو مسخر کیا ان کے لیے؟ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے۔ پوچھو ان سے، سوال پڑھو نا ذرا 20واں پارہ، امن خلق، امن، اور پھر الہ مع اللہ۔ یہ پتہ دیتا ہے کہ توحید کو مانتے تھے، توحید میں التباس کرتے تھے، کس بات کا؟ جو آج بھی ہو رہا ہے، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ یہ تھا مسئلہ جو ان کے حلق میں اٹکا کہ اپنے بزرگوں کو کیسے چھوڑے، وگرنہ یہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک کا ترانہ بھی پڑھتے تھے کہ نہیں؟ گویا توحید کو مانتے تھے۔ اچھا، پہلے آپ نے ایک خبر ایسی دی جو ناممکن ہے اس کو مان رہے، اور جب آپ نے مقام رسالت کی خبر دی اور اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا تو آپ نے وہ بات ان سے کہی جس کے وہ خود بھی کسی حد تک قائل تھے، لیکن اب آپ کی حیثیت کی وجہ سے اور آپ کے مقام کے سامنے آنے کی وجہ سے آپ کی سچی ترین بات، جس کے شواہد، دلائل، براہین موجود ہیں، جس کے وہ خود بھی قائل ہیں، آل ابراہیم ہیں، لیکن اب آپ کے مقام کے واضح ہونے کے بعد آپ کے اتنے بڑے دشمن کہ آپ کا اپنا چچا ہی آپ کو بددعائیں دینے لگ گیا ہے۔ پہلے کتنا اعتماد، اور اب حالت کیا ہے؟ اب آپ کے نام رکھتے ہیں، اب آپ کو برا بھلا کہتے ہیں،
اب آپ کو بیمار قرار دیتے ہیں، اب آپ کو معاذ اللہ مجنون قرار دیتے ہیں، اب آپ کو دشمن بنا کر بیٹھے ہیں، اب آپ پر پتھر اچھالتے ہیں، اب آپ کے راستوں کو کانٹوں سے بھر دیتے ہیں، اب آپ کے گھر میں پکتی ہوئی ہنڈیا میں گندگی پھینکتے ہیں، اب آپ صحن بیت اللہ میں جس کے تقدس اور تقدیس کے وہ خود بھی قائل تھے، اس قدر دشمنی پر پہنچے کہ امام کائنات حتیم میں جو بیت اللہ کا حصہ وہ مانتے تھے، وہ بھی جانتے تھے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، حتیم میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اس پر گندگی لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اب اس قدر دشمنی، سبب کیا ہے؟ آپ کا مقام رسالت، آپ کا مقام رسالت۔ اللہ اکبر۔ میں ایک اور مثال میرے ذہن میں آئی، اور یہ دینی اس لیے بنتی ہے کہ بعض لوگوں نے محبت کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مقام نہ بھی مانے محبت پار لگا دے گی۔ اگر میں اپنے مطالعے کی بنیاد پر، اپنے کم علمی کی بنیاد پر یہ دعویٰ کروں کہ اگر قدر اللہ ما شاء فعل، یہ فیصلے تو اللہ کے ہیں، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیلی دلیل دینے لگا۔ اگر ابو طالب ایمان لے آتے تو اللہ کی قسم نبی کے صحابہ میں سے کوئی آپ سے بڑھ کر نہ ہوتا۔ اگر، کیوں کہ جیسی محبت ورفتہ پن، جیسی بے لوث محبت ابو طالب نے کی ہے، اللہ کی قسم اس کی دوسری مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ بچپن سے لے کر اتنا ساتھ، اس قدر تحفظ، اس قدر دشمنوں کا مقابلہ، اور اتنا اعتماد تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان جائیے، ہم محصور ہیں۔ وہ مطالبہ کیا کرتے تھے؟ محمد ہمارے حوالے کر دو، ہم قتل کر دیں، تمہارا بائیکاٹ ختم، نہیں کرو گے تو بائیکاٹ۔ بھوک سے بچے بلکتے ہیں، اور 1-2-4 دن کی بات نہیں تھی، یہ کافروں کا بائیکاٹ 3 سال جاری رہا۔ اور ابو طالب اس قدر استقامت والے، فیصلہ انہوں نے کرنا تھا، اس قدر استقامت والے 3 سال سزا کاٹی، 3 سال نبی کی محبت کی سزا کاٹی آپ کا دفاع کرتے ہو۔ اور ایک روز آقا نے فرمایا چچا جائیے، ان سے کہیے جو معاہدہ تم نے لکھا تھا اللہ نے اس کو سارے کو ختم کر دیا ہے، دیمک اس کو چاٹ گئی ہے۔ معاہدہ کہاں تھا؟ جہاں وہ اپنی سب سے محفوظ چیزیں رکھتے، بیت اللہ کی چھت میں۔ کہا کھولو اس کو۔ کہنے لگے دیکھ لو کیا بات کر رہے ہو، کیا ممکن ہے؟ کہا مجھے اتنا اعتماد ہے اگر میرے بھتیجے کی بات سچ نہ نکلے تو میں خود اسے قتل کرنے کے لیے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس قدر اعتماد، محبت بھی انتہا پر، کہ ان 3 سالوں میں نبی کریم علیہ السلام کی ہر رات ریکی ہوتی، ہر رات آپ کے بستر کو دیکھا جاتا، ہر رات آپ پر شب خون مارنے کے لیے مکہ کے نوجوان تیار ہوتے، اور ان تمام راتوں میں ابو طالب دفاع کیسے کرتے؟ جب آدھی رات ہوتی، جب حملہ آور پوری تیاری سے مسلح ہو کر بیٹھے ہیں اور ممکن ہے کہ آدھی حملہ کر دیں، ابو طالب آپ کے بستر پر سو جاتے، آپ کو آدھی رات کو اٹھا کر اپنے یا اپنے بیٹوں میں سے کسی کے بستر پر سلا دیتے۔ کیسی محبت ہے، کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ لیکن میں کیا کہنے لگا ہوں کہ اتنی عظیم محبت بھی اگر نبی پاک کی حیثیت سامنے آنے کے بعد حیثیت کا اعتراف نہیں کرتی، سمجھو اس بات کو۔ اور خاص تر وہ لوگ، وہ میرے بھائی، وہ دوست، میں خیر خواہی کی دعوت دینے آیا ہوں۔ تمہاری محبت اللہ کی قسم ہے ابو طالب کی محبت کے قدموں میں بیٹھنے کے قابل نہ ہو، لیکن حیثیت ماننے کی وجہ سے تمہاری معمولی محبت بھی آسمان پر پہنچا دے گی۔ ابو طالب اتنی عظیم محبت کر کے بھی آپ کی حیثیت کو نہ مان پائے، یہ میرا دعویٰ، میرا فتویٰ، میری بات نہیں، پیارے پیغمبر نے بتلایا کہ میرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور کیا ہوگا؟ حیثیت نہ ماننے پر۔ اور جنہوں نے حیثیت مان لی، جنہوں نے حیثیت مان لی، مانتے کیسے تھے؟ کوئی بات مان لیتے تھے، کوئی نہیں مانتے تھے، ہے نا؟ کیوں بھائی؟
حیثیت سمجھ آ گئی نا آپ کو بھی؟ اب حیثیت سمجھانے کے بعد مجھے صرف آپ جواب دے دیں، آپ کا فیصلہ کیا نبی پاک کا کلمہ پڑھنے کے بعد، آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد میرے، آپ کے، ہمارے کسی بڑے کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی جیے؟ کیوں بھائی؟ بولو، پکے ہو جاؤ، نہیں نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اب شروع ہوتے ہیں آپ کے چہرے سے، اب شروع ہوتے ہیں آپ کے، تو جیسا چہرہ آپ کا ہو ویسا چہرہ بنانا ہوگا۔ بتاؤ مجھے، اب اختیار ہے، میں نے کوئی وعدہ دعویٰ نہیں کرنا کہ جی کون کون داڑھی رکھتا نہیں رکھتا، یہ تو کام ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کا، میں نے اپنی بات انشاءاللہ پہنچا دی، سر سے لے کر پاؤں تک لباس تمہاری مرضی کا ہوگا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق؟ رویہ تمہاری مرضی کا ہوگا یا نبی پاک کے رویے جیسا؟ اخلاق تمہارے چلیں گے، مزاج تمہارے چلیں گے، رواج تمہارے چلیں گے یا رسول اللہ کے؟ پھر کر کے دکھاؤ شادی ہندوؤں کی طرح کی، اور پتہ ہے جو کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اس نے مخالفت کا ٹھیکہ اٹھایا اور کل جا کے اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوگا کہ کلمہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا تھا، طریقہ میں رام موہن کا اختیار کرتا تھا، کلمہ میں نے محمد رسول اللہ کا پڑھا اور رویہ میں نے کافروں جیسا اختیار کیا تھا۔ بتاؤ کوئی جواز ہے؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، اللہ کی قسم نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد کسی مرد مومن عورت کے پاس، کسی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جی سکے، اور تمہیں اس طرح جزیات کے ساتھ سکھایا گیا، اس قدر جزیات کے ساتھ کہ تم لباس پہنو گے تو کہاں سے پہنو گے، کس طرف سے پہننا شروع کرو گے؟ تم جوتا پہنو گے تو پہلے کون سا پہنو گے؟ اتارو گے تو پہلا کون سا اتارو گے؟ تم نے رات کو قمیص اتاری، صبح پہننے کے آداب کیا ہوں گے؟ تم نے رات کو موزے اتارے، جوتے اتارے، صبح پہننے کے آداب کیا ہوں گے؟ اور اس صحابی کو یاد کرو جس سے مذاق کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تمہیں تو لگتا ہے تمہارے نبی نے رفع حاجت بھی بتائی، اللہ کی قسم میرا نبی وہ ہے، اور میرے نبی کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ میرے نبی نے تو اپنی بیویوں کے ذریعے سے رات اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے کے بعد نبی نہائے کیسے، غسل کیسے کیا، یہ میری ماں نے بیان کر کے وہ پوشیدہ پہلو بھی سامنے رکھ دیا کہ امت کا کوئی فرد اس رہنمائی سے محروم نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام رات کو کیا کرتے یہ بھی بتا دیا، اور اس صحابی نے کہا تھا ہاں اس پر شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے ایک بڑا کام ہے، انسانی ضرورت ہے، انسانی حاجت ہے، انسان پاک کیسے ہوگا، انسان صاف کیسے ہوگا، طہارت کیسے پائے گا، میرے نبی نے یہ کہہ دیا لا یستقبل القبلہ ولا یستدبرها ولا یستنجی منہ بالیمین، یہ میرے نبی نے مجھے تعلیم دی ہے کہ تم اوٹنا ہو تو قبلہ رخ ہو کر نہیں بیٹھنا، اوٹنا ہو تو اس کی طرف پشت کر کے بھی رفع حاجت نہیں کرنی۔ میرے نبی نے مجھے سکھایا ہے کہ جب بھی اپنے وجود بدن کو پاک صاف کرنے کے لیے میں نے پانی استعمال کرنا ہو یا مٹی، میں اپنا دائنا ہاتھ استعمال نہیں کروں گا۔ جس نبی نے اس جزیات کے ساتھ تمہیں دین پہنچایا ہو، وہ تمہاری شادی نکاح معاملات تمہارے مرنے جینے کو آزاد چھوڑ گیا کہ تم جو چاہو سو کرو؟ مقام رسالت کو سمجھنے آئے ہیں تو اس کی پابندی بھی کرنا پڑے گی۔ یہ بے لگام گھوڑے کی زندگی نہیں ہے، مومن کی زندگی ہے، مسلم کی زندگی ہے۔ پوچھو حافظ صاحب سے، مسلم کا معنی وہ نکیل والا اونٹ ہوتا ہے جس کے ناک میں باریک سی دھاگا ڈالا جاتا ہے، اور وہ اس دھاگے پر اپنے مالک کا اتنا اطاعت گزار ہوتا ہے کہ مالک اس نکیل کو ہلکا سا جنبش دے تو کھڑا ہوتا ہے، بٹھائے تو بیٹھتا ہے، چلائے تو چلتا ہے، بھگائے تو بھاگتا ہے، اللہ کی قسم انکار نہیں کر سکتا۔ یہ آزاد زندگی کہتے ہیں جی آزاد پیدا کیا گیا، اور تم آزاد نہیں ہو بھائی، الدنیا سجن المؤمن، تم تو قیدی ہو، یہ چھوٹا سا یہ جیل ہے، دنیا جیل، اس میں تمہیں اپنی رہائی کے لیے بہترین سامان فراہم کرنا ہے،
تمہیں راستہ دیا ہے، گائیڈ بک دی ہے، آزاد نہیں چھوڑا تمہیں. تم تھوکو گے کیسے یہ بھی بتا کر گئے ہیں. تم کس طرح تھوکو گے یہ بھی بتا کر گئے. بتاؤ کوئی، کہو کوئی پہلو زندگی کا کہ تمہیں سمجھایا نہ ہو. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں گم رہا، میں بس اسی میں الجھا ہوا، میں اسی کو کام سمجھ رہا ہوں. بیٹھ جاؤ بیٹے. میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں گم رہا، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. کیا آپ کیا لینے آئے، کیا دینے آئے، کیا کرنے آئے، پیغام کیا تھا، مشن کیا تھا، آمد کے مقاصد کیا تھے؟ مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا. میں تو چسکے لے رہا ہوں، فلاں مولوی بڑے اچھا بیان کرتا ہے، اور اگر آپ میں سے کوئی اس چسکے کے لیے آئے، اللہ کی قسم میں بھی برباد ہوا، آپ بھی ہوئے. کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ میری بات سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چسکا اچھا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. جس کو آپ سننے جاتے ہیں نا، اس کی سر بڑی اچھی ہے، اور سنو اس سے بہتر کون پیغام لے کر آیا ہوگا. میں تیرے سور و بدر کے باب سے ورق الٹ کے گزر گیا. تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. دشمنوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا، نبی کو دشمن بنا کے کھڑا کر دیا، اور تم سمجھے ہی نہیں. تم اپنے آپ کو بچاتے پھرتے ہو کہ میرا تعلق مسلمانوں سے ظاہر نہ ہو جائے. 4 لفظ پڑھ لیتا ہے، 4 پیسے کماتا ہے، تو سب سے پہلی بیماری یہ لگتی ہے کہ میں مسلمان نہیں جی، میں بڑا لبرل. سنو، تم لبرل بننے تو دنیا میں نہیں آئے تھے، تم تو غلامی ثابت کرنے آئے تھے، غلامی ثابت کرنے. جیسے ابو بکر نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد ہے نا، حیثیت کو مانتے ہیں تو ایسے مانا جاتا ہے. اس سے جا کے کہا تھا نا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ راتوں رات چلا گیا مسجد اقصی میں اور لوٹ بھی آیا، اور یہ پوچھنے والے، دعویٰ سنانے والے کون ہیں؟ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو جانچا پرکھا کہ ہمیں وہاں کی نشانیاں بتاؤ. اللہ نے آپ کے سامنے مسجد اقصی کو رکھ دیا، آپ نے ساری نشانیاں بتا دی، نہیں مانا تو دیکھیں، نصیب کی بات ہے نا. ساری نشانیاں سن کر بھی نہیں مانتے، اور اسے جا کے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ کہا کس نے؟ پھر انکار کروں، پھر اس کی تصدیق کروں. کہنے لگے یہ سمجھے کہ کام بن گیا، شک پڑ گیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کیسے مان سکتا عقل والا. انہیں کیا پتا کہ ایمان کا سفر عقل کے بعد شروع ہوتا ہے. ایمان، عقل تو ذریعہ ہے، ٹول ہے ایمان تک لانے کے لیے. عقل اس لیے تھوڑی ہے کہ ایمان کا انکار کر دے. انہیں کیا پتا تھا. کہنے لگے تمہارے دوست نے کہا ہے. تو کیا الفاظ تھے؟ اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے ماننا. براہ راست نہیں سنا، براہ راست نہیں سنا، نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں سنے، نبی علیہ السلام کا دعویٰ نہیں سنا، اس مجلس میں موجود نہیں تھے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا. یہ دشمن خبر لے کے آئے ہیں اور کہہ رہے تمہارے نبی نے یہ کہا. تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ نے درست فرمایا، آپ نے سچ فرمایا. کہنے لگے اگر میرے نبی نے کہا ہے تو نہ صرف یہ سچ ہے بلکہ میں آپ کے جانے کی تصدیق کرتا ہوں. یہ ہے صدیق بننے کا سفر، کہ میں سچائی کو مانتا ہی نہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اسی لیے تو وہ سب سے اعلیٰ اور اول پہلے نمبر پر قرار پایا کہ امام کائنات فرماتے ہیں لوگوں وہ واقعہ یاد کرو. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، ٹائم میرا خیال ہے میرا ختم ہو گیا ہے. جی ان پر رحم کریں، میں تو گرم ہو گیا ہوں. اب اللہ اکبر. کتنا حساس تھا یہ معاملہ، کس قدر. اور ہم یہ تو ضمناً ہم ہنس پڑے. اللہ کی قسم کیفیت رونے والی ہے، کیفیت رونے والی ہے ہماری بھی. ہم دوسروں کو کیا کہیں؟ ہم بھی تو ظاہر پر رہے، بس رفع الیدین، آمین بالجہر، فاتحہ خلف الامام،
شلوار اوپر، ٹخنا اتنا، یہ فلاں فلاں ظاہر. ہم نے اندر جاننے کی کوشش کی کہ کچھ اور بھی ہے. وہ بڑی بڑی خبروں کو مان گئے، بڑی بڑی باتوں کو مان گئے، ناممکن خبریں. نبی پاک علیہ السلام انہیں نماز کی حالت میں آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کی بات سنا رہے اور کہہ رہے میرے سامنے جنت لائی گئی، میرے سامنے جہنم لائی گئی، میں نے جنت کے خوشوں کو دیکھ کر آگے بڑھ کر توڑنا چاہا اور جہنم کی گھبراہٹ، اس کی شدت حدت سے گھبرا کر پیچھے ہٹا. پیچھے سینکڑوں کھڑے ہیں، پورا مدینہ کھڑا ہے، ایک نے بھی انکار نہیں کیا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، ہم بھی تو پیچھے کھڑے ہیں. جس جنت کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ اتنے 100 سال یا 40 سال اس کی مسافت پر اس کی خوشبو آ جائے گی، جنت آپ کے سامنے آئی، ہم نے اس کی خوشبو محسوس نہیں کی، کوئی انکار نہیں کرتا. اور جس جہنم کے بارے آپ ہی نے بتایا کہ اس کا سوئی کے ناک کے برابر اگر سوراخ کر دی جائے تو زمین پر کوئی سبزہ باقی نہ رہے، اس کی شدت سے گھبرا کر آپ پیچھے ہٹے، تو پیچھے ہم تو کھڑے تھے 4 فٹ کے فاصلے پر، ہم نے تو اس کی شدت محسوس نہیں کی. نبی علیہ السلام پر اعتماد اس قدر زیادہ ہے ان کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب کس نے دیکھا تھا حدیبیہ آنے کا؟ سمجھو اس بات کو ذرا، اللہ کے نبی نے خواب دیکھا. نبی علیہ السلام نے ہی بتایا کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے آپ نے سفر شروع کیا. اللہ کو پہلے حالات کا پتہ نہیں تھا؟ سوال اٹھ سکتا تھا. آپ حدیبیہ پہنچے، حدیبیہ آئے، وہاں جھگڑا ہوا، عثمان کو بھیجا، وہ واپس نہیں آئے، افواہ پھیلی، بیعت لی، لڑائی کا ارادہ کر لیا. اللہ نے نہیں بتایا. امتحان ایسے ہوتے ہیں. اب آئے تھے خواب پر، معاہدہ کیا کہ ہم واپس جاتے ہیں، اگلے سال آئیں گے. ساتھیوں کے دل میں ملال ہے، افسوس ہے، تکلیف ہے. یہ پہلا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے کہا احرام کھولو، کوئی اٹھتا ہی نہیں. پہلا موقع ہے، پہلا موقع. اور اسی مجلس میں عروہ بن مسعود ثقفی واپس جا کر کیا شہادت دیتا ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ جس کے وضو کے قطرے کو وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اس کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اسی مجلس میں، اسی حدیبیہ میں یہ منظر بھی دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اٹھو، اپنے احرام کھولو، اپنی قربانیوں کو ذبح کرو. کوئی نہیں اٹھتا. کیا ہوا؟ دل میں ملال تھا کچھ. رات گزری، پیغام آیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. پریشان نہ ہو، ہم نے اس کو فتح بنایا ہے. پریشان نہ ہوں، ہم 2 باتیں آپ کو کرتے ہیں، دو ضمانتیں دیتے ہیں. ایک، آنے والے سال میں لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. اگلے سال آپ آئیں گے. اب کوئی پوچھتا کہ جناب آپ ہی کے کہنے پر وہی پر ہی تو آئے تھے، یہاں آ کے اگلے سال کا وعدہ کرنا تھا تو وہیں سے اگلے سال لے آتے. کوئی نہیں بولا، کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور دوسری بات فرمائی کہ ہم نے مغانم کثیرہ، یہاں سے واپسی کا سفر ایسی فتح ہوگا کہ ہم غنیمتوں کے دروازے بھی آپ پر کھول رہے ہیں. یہ اعتماد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اٹھاؤ سیرت کی کتابوں کو، اٹھاؤ تفاسیر کو. اس وحی کے پیغام کو سن کر صحابہ کے دل کا تکدر دور ہوا. وحی کے اس پیغام کو جان کر صحابہ کے دل کے ملال ختم ہو گئے، صحابہ کے چہرے روشن ہو گئے، صحابہ خوش ہو گئے. کیوں؟ اسی وحی کی بنیاد پر پہلے آئے تھے. اب اعتراض کر دیتے کہ جناب آپ ہی کے کہنے پر یہاں آئے، یہاں تو ہوا نہیں، اب اگلے سال کی بات کر رہے ہیں. ایک بھی شخص ایسا نہیں، بلکہ بڑی خوشی سے رغبت سے واپس چلے. اور پھر مدینے پہنچے، ابھی اپنے سامان اتارے نہیں، ابھی گھر گئے نہیں، ابھی وہاں آرام کرنے کا موقع ملا نہیں. پیغام آیا غنیمت کا، ہم نے راستہ کھولا، چلو یہیں سے چلو. اور چل نکلے خیبر کی طرف. وہاں پہنچے. اب اس بے بسی اور بے کسی کی صورت میں سفر کیا تھا. ماننے والے کیسے ہوتے ہیں میں اس پر لایا ہوں آپ کو، کہ حیثیت کو جاننے کے بعد عمل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اگر یہ نہ سناؤں تو ساری بات ضائع کر دیں گے آپ وہاں لائے، ساتھی موجود ہیں، لمبا سفر، پہلے مدینے سے وہاں کا سفر. اب مایوس ہونا چاہیے تھا، وہاں جس مشن پر گئے تھے وہ پورا بھی نہیں ہوا، اگلے سال پر بات پڑ گئی. معاہدہ ایسا ہوا جس میں بظاہر سارا مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے. واپس آئے، مدینہ سے پھر سفر، اور سفر ایسا کیا جو غیر معروف راستہ تھا.
मुश्किल रास्ता, कांटों वाला रास्ता, संगलाख रास्ता। सहाबा की हालत बुरी हो गई, भूख इस कदर ज्यादा है, रास्ते में एक खेत इनको लहसन का मिलता है, कच्चा लहसन उखाड़ कर खा गए। नबी अलैहिस्सलाम, इतनी स्मेल आ रही है, नबी अलैहिस्सलाम को कहना पड़ा जिसने लहसन खाया वो मेरे साथ नमाज में ना आए। मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा। खैबर के सामने पहुंचे, खैबर वाले फजर के वक्त अपने घरों से बाहर निकले अपनी खेती बाड़ी का सामान लेकर जाने के लिए। लोग पुराने वक्तों में उसी वक्त निकलते थे अपने कामकाज करने के लिए। निकले अपने जानवरों को लेकर, सामने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर खड़ा है। घबरा गए। साजिशी हमेशा बुज़दिल होता है और साजिशियों का इलाज वही है जो नबी पाक ने किया। इनके घर जाओ, इन्होंने तुम्हारे घर जंग छेड़ी है ना, अगर कोई सुनने वाला सुनता है तो मेरा मशवरा माने, इनके घर जाओ, इनके ऊपर जाओ, इनकी साजिशें तब दम तोड़ेंगी। वरना तुम्हारे घर में लड़ाई, तुम ही मुकाबला करो तो वो तो बड़े खुश हैं। ये स्ट्रेटजी की बात है, लेकिन बॉसों को समझ नहीं आती, वो खौफ में मुब्तला, उस खौल में बंद है। साजिशी घबरा गए, भागे, अफरा तफरी में, हंगाम में अपने कुछ घरेलू गधे बाहर छोड़ गए जिनसे खेती बाड़ी का काम लेते थे। सहाबा ने गधे पकड़े, ज़िबा किया, गोश्त बनाया, हंडियों पे चढ़ाया, पकाया, पकाकर सामने रख लिया। खाने लगे तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा जाओ ऐलान कर दो, अल्लाह उसके रसूल ने तुम पर घरेलू गधों का गोश्त हराम कर दिया है। अब बताओ जरा सहाबा का इम्तिहान कैसा हुआ। और फिर अपने बारे में गौर करना कि मुझे तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया कि अभी थोड़ी देर पहले हलाल हो और फिर हराम किया जाए और मुझे आजमाया जाए, तो मैं फिर भी उस हराम से नहीं बचता। वो भूखे हैं, सफर दर सफर है, यहां पहुंचे, सामने दुश्मन है, दुश्मन अपने घर में है, अपने कले में है, उसके पास खाने पीने को वाफर सामान है, ये भूखे मैदान में पड़े हैं और मुकाबला दुश्मन से, जंग दरपेश है। इस मौके पर यह हालत इस्तरार है। मेरे जाने के बाद आप सबसे पूछिए कि हालत इस्तरार क्या होती है, कि जिसमें हराम भी हलाल हो जाए, हराम भी हलाल हो जाए। यहां हलाल था, पकड़े तो हलाल थे, बोलो, पकड़े तो हलाल थे, ज़िबा किए तो हलाल थे, पकाए तो हलाल थे, सामने रखकर खाने लगे तो हलाल था। हुक्म आ गया। अब कोई कहता कि जनाब ये हालत इस्तरार है, दुश्मन के घर में है, खाने को और कुछ है नहीं, आपने तो प्याज खाने पर कोई पाबंदी लगा दी है, अब क्या करें, क्या खाएंगे? तो अगर हराम ही करना है तो इसके बाद कर लीजिएगा, एक दफा पेट भरने दें। इम्तिहान, मानने का इम्तिहान क्या होता है। नबी पाक के सहाबा से देखो, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं, मैं भाग के टीले पे चढ़ा, ऐलान किया, लोगों खाना ना खाना, अल्लाह के रसूल ने यह बतला दिया, ऐलान कर दिया कि अल्लाह ने तुम पर घरेलू गधों का गोश्त हराम कर दिया। क्या हुआ होगा? फरमाते हैं, एक लुकमा भी कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके हाथ में लुकमा वहीं से गिरा देता, जिसने मुंह में रखा उगल दिया, लोगों ने अपनी हड्डियों को उलट दिया। एक शख्स भी ऐसा नहीं जिसने इस पैगाम को सुनने के बाद एक लुकमा भी खाया हो। क्यों? वो आपकी हैसियत को जानते थे कि आपकी हैसियत इतनी बड़ी है कि आपका पैगाम आने के बाद आपका मुकाम इतना बड़ा है कि फिर अपनी मर्जी की नहीं जा सकती, फिर अपने रवैये रह नहीं सकते। मुझे बताओ, उस नबी ने क्या तुम्हें यह नहीं कहा, मन गश्शना फलैसा मिन्ना? ये नहीं कहा? तुमने सुना कि नहीं सुना, जो मिलावट करे वो हमारा? तो रुक गए। पैदाइशी कलमा पढ़ने वाले, नबी पाक की हैसियत को जानने वाले, नबी के साथ मोहब्बत के दावे करने वाले, ये खाद ज़दा दूध कौन बेचता है? ये काफिर बेचते, खादे मिलाकर। ये कौन बेच रहा है? ये सारी चीजों को मिलावट ज़दा करके कौन बेचता है? इन्होंने नहीं समझा कि नबी पाक क्या लेने आए थे, आपका मुकाम क्या है। हम समझते हैं मुकाम बस ये है कि नमाजें आपकी तरह की पढ़नी है, बाकी सारे काम अपनी मर्जी के करने हैं। हमारा तबका, और वो समझते हैं कि सिर्फ मोहब्बत के दावे नारे लगाकर, झंडियां शहर लगाकर, बाजार सजाकर, कुछ दिन मौज मेला करके
नबी अलैहिस्सलाम क्या लेने आए, इसे क्या गर्ज है कोई बात करने? मुझे बताओ, मैं ये पूरे मुल्क में कहता फिर रहा हूं कि मुझे इस बात का जवाब दे दो, ये नबी के मानने वाले हैं, नबी के कलमा पढ़ने वाले 97% मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं। ये 4-4 साल के बच्चों के साथ ज्यादती कौन करता है? ये 6-6 साल की बेटियों को बेआबरू कौन कर रहा है? ये अपने ही रिश्तेदारों से बेटियां बच्चे महफूज नहीं हैं, ये किसका कसूर है? इन्होंने नबी पाक की हैसियत को नहीं जाना, जो दुश्मनों की औलादों और बेटियों और उनकी इज्जतों का भी रखवाला बनकर आया, उसके अपने मानने वाले क्या कर रहे हैं? इसलिए कि हमने मुकाम रिसालत को नहीं समझा। जिन्होंने समझा था उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ। एक हुक्म, ये मेरी माएं बहनें बेटियां ऊपर तशरीफ फरमा है, सिर्फ एक हुक्म दिया। आका ने बाहर आके देखा ना, अल्लाह को हाफिज माफ कर देना, छिड़ गया समझते ना? तकलीफ है इस बात की। नबी का नाम भी लेता है, बेहयाई का भी रसिया है। नबी का नाम भी लेता है और लोगों की इज्जतें उछालने के लिए हर वक्त मुस्तैद है, तैयार है। नबी का नाम भी लेता है, शिरक भी करता है। नबी का नाम भी लेता है, खुराफात को पीछे आने देते ही नहीं, हर साल नई चीज पैदा करता है। ये होता है मानने वाला। नबी का नाम भी लेती है, नाम बेटों का घर वालों को बड़ी चाहत है। नबी इस्लाम की सच्ची ताबेदार बनने के दावे भी करती हैं और चेहरा भी नंगा रखती हैं, लिबास इतना बारीक पहनती हैं, खुशबू ऐसे इस्तेमाल, सारा जमाना मुतवज्जे हो जाए। एक हुक्म दिया, किनको? इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात, जिनकी तारीफ अल्लाह कुरान में कर रहा है, उस मुआशरे को, मदीना का बाजार। आपने देखा मर्द औरत मिलकर चल रहे हैं, आपस में इख्तिलात हो रहा है, फर्क नहीं है दरमियान में कोई वाज़ेह। बाजार में आना जाना तो मजबूरी भी होता है, और ये तो आने वाली भी मस्जिद में है। एक पैगाम दिया, सिर्फ एक पैगाम, ए औरतों, अलैकुन्ना बिहाफातित तरीक, आज के बाद मेरा पैगाम यह है, तुम किनारे पर चलोगी, रास्ते के दरमियान में नहीं चलोगी। और पूछो हाफिज साहब से, अल्लाह की कसम है, सहाबी बयान करता है, इस हुक्म के बाद औरतें इस कदर सिमट कर इस कदर दीवार की तरफ चलती, उनकी चादरें कपड़े दीवार में उलझ जाते, इस कदर दीवार इस तरफ, बाजार की इस तरफ, इस किनारे पर चलती, इतनी मोहतात हो गई। सिर्फ एक पैगाम आया ना कि बार बार नबी पाक ने जुमे पढ़ाए हैं पर्दे पर, बतलाओ मुझे जरा, सिर्फ एक पैगाम आया, एक बार पैगाम आया है, ऐ मेरे नबी, कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युद्नीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, एक पैगाम आया है। और सैयदा फरमाती हैं, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें फरमाए, कैसे कैसे उकदे खोल गई। फरमाया रात को नबी ने खबर दी, रात को आयतें रात को उतरी हैं, इशा के वक्त सुनाई होंगी, पैगाम चला गया, औरतें भी नमाज पढ़ने आती थी। फरमाती अल्लाह अंसार की औरतों पर रहम फरमाए। सुना तो हमने भी था और सुना उन्होंने भी था, और सुना आज पाकिस्तान में मस्जिद हरमैन वालों ने भी सुना है, सुना उन्होंने भी था। फरमाया अल्लाह अंसार की औरतों पर रहम फरमाए, रात को पैगाम सुना, रात रात बैठी, अपनी चादरों को जमा किया, जोड़ा, क्योंकि छोटी चादरें थी, जलबाब तो बड़ी चादर से बनती है। और मैं तसव्वुर करता हूं कि उस वक्त तो हालात इतने परेशान कुन थे, माली हालात, कि किसके घर में एक जैसी चादरें होंगी, किसके घर में एक जैसी चादरें होंगी, जाने कैसे कैसे रंगों को जोड़ा होगा, कैसे कैसे 2-3-4 रंगों की चादरें मिलाकर बड़ी चादर बनाई होगी। रात गुजरी, अम्मा जान फरमाती हैं, सुबह फजर पढ़ने आई, फजर तो अंसार की औरतें रात, और सुई धागे का जमाना है, अंधेरे का जमाना है, रात कोई कुमकुमे नहीं लगे हुए, कोई सहूलतें नहीं हैं, कितना वक्त लगा होगा रात को चादरें जोड़ने में। सुबह नमाज पढ़ने आई और अपने सरों को इस तरह से ढांपा हुआ, सर से पांव इस तरह जलबाब में लिपटी हुई कि जैसे इनके सरों पर परिंदे बैठे, इस तरह साकिब जामिद बैठे। ये कौन लोग थे? ये वो लोग हैं जिन्होंने नबी पाक की हैसियत को समझा है।
کہ اس حیثیت کو سمجھنے کے بعد محبت میں آپ پر پہلے نمبر پر کوئی جا نہیں سکتا کہ وہ 4 قربانیاں دے کر آنے والی بھی آ کے آپ کی شکل مبارک، آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کے کہتی ہے کلو مصیبت بعد کا جلل. پھر ایسی محبت ہوتی ہے کہ بیٹا، بھائی، شوہر، رشتہ دار سارے قربان کر کے بھی کہتی ہے آپ سلامت ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا. پھر محبت ایسی ہوتی ہے، پھر اطاعت ایسی ہوتی ہے. آخری مثال بھائی، اور چونکہ یہ نوجوانوں سے متعلق ہے اس لیے ذہن میں آ گئی. ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے یا اپنے دوستوں سے بات چیت کر رہے، سامنے سے گزرنے والا ایک گزرا، نوجوان ہے، اور ماشاءاللہ کافی نوجوان ہے یہاں پر بھی. دل میں درد جگاؤ مصطفیٰ علیہ السلام کا، جس نے پتھر کھا کر تم تک دین پہنچایا ہے، اس کا کچھ درد، کچھ احساس تو پیدا کرو نا. جس نے گالیاں کھائی ہیں، جس نے اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں، اس جیسا نفیس انسان کوئی نہ تھا، اللہ کی قسم ہے. اس نے اتنی پریشانیاں برداشت کی، کس لیے؟ تم تک دین صحیح پہنچانے کے لیے. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سے گزرنے والا گزرا، آقا فرماتے ہیں اور سنو، تربیت کرنا ہو، اخلاق اصلاح کرنا ہو تو کرتے کیسے ہیں؟ یہ بھی نبی پاک سے کوئی سیکھے. آپ نے پہلے اس کی تعریف کی، ہم پہلے ڈنڈا مارتے ہیں سر پر، پہلے ہی کافر بنا کے چھوڑتے ہیں. فرمایا یہ خریم اسدی آدمی بڑا اعلیٰ ہے، آدمی بڑا خوبصورت ہے، نوجوان بڑا پیارا ہے، اگر اس کے اندر یہ 2 خامیاں نہ ہوں. کون سی؟ یہ نوجوان دیکھیں ذرا. فرمایا ایک، اس کا کپڑا، اس کا تہبند زمین پر نہ ہوتا، اس کے ٹخنے براہ نہ ہوتے. ہمارے تو نہیں نہ ہوتے. حدیث سن لیا، میں مزید بھی سنا دیتا ہوں اس پر. ہمارے تو نہیں نہ ہوتے، ہم نے بھی سن لیا. رویہ دیکھیے ذرا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا نوجوان جو آتا ہے مسجد میں، اس کو جس نے تھوڑی بہت تعلیم سیکھ لی، جان لی، وہ مسجد میں آیا، وضو کیا، پینٹ فولڈ، ٹراؤزر فولڈ، شلوار فولڈ، نماز پڑھی، مسجد سے باہر نکلا، فوراً اس نشانی کو ختم کیا کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے. فوراً پینٹ نیچے، ٹراؤزر نیچے، شلوار نیچے، کہ کوئی الزام نہ آ جائے مجھ پر. جو دین مسجد میں ہے وہ مسجد سے باہر نکل کے بدل جاتا ہے. کوئی سمجھا دے مجھے بھی. دوسرا، اس کے بال بڑے لمبے ہیں، اور ہماری مسجد میں ایک اعتکاف کرنے والا، نام نہیں لیتا اس کا میں، اعتکاف کرنے ایک نوجوان آیا، اتنے لمبے بال، لڑکیوں کی طرح، بڑے سلکی، لمبے لمبے. بڑا سمجھایا، بڑی منتیں کی، بڑے درس دیے، نہیں سمجھ آیا. میں نے کوئی شادی تھی میرا خیال پچھلے دنوں، اس پر آمنا سامنا ہوا، ویسے ہی کہتا تھا میں اعتکاف کے بعد ختم کر دوں گا. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے ختم کرے گا. بھئی اعتکاف تو ہوتا ہی اپنے سابقہ رویے کو بدلنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن نہیں مانا. نہیں مانتے. جو ماننے والے تھے، حیثیت کو جاننے والے تھے، وہ کیسے تھے؟ اس نے بھی براہ راست نبی پاک سے نہیں سنا، کسی نے آ کر اس کو سنایا. اور میں خطیبانہ رنگ دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ کسی نے جا کے اس کو کہا ہوگا تیرے نصیب جا کے، تیرے بھاگ جا کے. کون جانتا خریم اسدی کو؟ بتاؤ مجھے، کون جانتا خریم اسدی کون تھا؟ صحابی ہونے کے باوجود اس کا نام زندہ کیسے ہوا؟ اگر وہ نبی پاک کی نہ مانتا تو کون جانتا؟ نبی پاک کی ماننے والے ہمیشہ اللہ کے ہاں کیسے معزز اور مکرم ہوتے ہیں. اس نے سنا تو اس نے دیر نہیں لگائی. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جب مسجد میں جاؤں گا تو ٹھیک کر لوں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جب میں بوڑھا ہوں گا تو ٹھیک کر لوں گا. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ جب میں اور کو 2-4 سال میں ذرا شادی شدہ ہو جاؤں تو پھر ٹھیک کر لوں گا. اٹھا، اپنے تہبند کو اڑس لیتا ہے، اپنے تہبند کو اپنے ٹخنوں سے برہنہ اوپر کر لیتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم. 3 ایسے بدبخت ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، جن کی طرف نہیں دیکھے گا، جن کا حساب نہیں لے گا. ان میں ایک وہ شخص ہے، پہلا، مختلف حدیث ہیں، العاق لوالد، والدین کا نافرمان، والمنان، احسان جتلانے والا. ایک حدیث میں فرمایا والمدمن الخمر، شراب کے نشے میں دھت رہنے والا. اور تیسرا فرمایا والمسبل الازار، اپنے
کپڑے اپنی شلوار پینٹ کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. یہاں کوئی ذکر نہیں ہو رہا تکبر کا، غلط فہمی پھیلائی گئی. وہ اور بات ہے، وہ بات بھی درست ہے. یہاں حکم دے دیا، ختم ہوگی بات. حکم کے بعد کیا مرضی؟ حکم دے دیا کہ جو نیچے لٹکائے گا اللہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا. بتلاؤ یہ بات پسند ہے؟ صحابی نے سنی، اپنا تہبد اوپر کر، اور حجام کے پاس جانے کی تاخیر بھی نہیں کرتا. اپنے گھر سے چھری پکڑ کر، چھری سے بال کاٹنا کتنا مشکل کام ہے، اپنے گھر سے چھری پکڑ کر نبی پاک کے حکم کو اپنے اوپر جاری کر کے اپنے بالوں کو برابر کر لیتا ہے. یہ ہوتے ماننے والے. حیثیت سمجھ آئی؟ یہ بھی سمجھ آیا کہ حیثیت سمجھ آ جائے تو پھر تقاضا کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ پھر نہ لباس تمہاری مرضی کا، نہ طور اتوار تمہاری مرضی کے، نہ نکاح، نہ مرنا، نہ جینا تمہاری مرضی کا. پھر سب کچھ نبی پاک کی مرضی اور آپ کے دین کے طریقے پر ہوگا. اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں نجات ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.